السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب سلام کیا جائے تو جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی موضع آخر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہم تمام کو اللہ کے اس بابرکت مقدس متبرک گھر میں جمع فرمایا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ہمارے اعلان کو سنا، ہماری اس پروگرام کی خبر پہنچی، پھر بھی اللہ کی اس گھر میں حاضر ہونے اور یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں سننے سے دور رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں وہ چیز نہیں لکھی ہے، اور ہم وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اللہ کے اس گھر میں جمع ہونا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بابرکت محفل کی وسیلے سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی محفلوں سے محبت کرنے، ایسی محفلوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے قریب ہونے، اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کے اس بزم کے صدر فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک زمانے میں جب مدرسے دارالحدیث سلفیہ سرسی کے مکتب میں مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے 1 سال بعد مدرسے سلفیہ اسی اچنگ درگ مکہ مسجد کے ایک مدرسے کے پروگرام میں شریک رہا۔ اس میں جنت اور دوزخ کے عنوان پر میری تقریر سنی تھی، اور دوبارہ یہ اتفاق ہوا کہ استاد محترم امیر جمعیت کے سامنے میں آپ دوسرے موقع پر آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اور حاضرین جماعت کے سامنے آپ کی لب کشائی کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس موقع پر جس موضوع کو لے کر میں کھڑا ہوں، اسلام ہی میں عزت اور نجات ہے۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لینے سے بات معلوم ہوتی ہے، ہر مذہب کا ماننے والا، ہر دین اور دھرم کا ماننے والا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب بڑا ہی پرامن ہے، اور ہمارے مذہب صحیح رہنمائی کرنے والا ہے، ہر دور میں ان کے مسائل کا حل بتلانے والا ہے۔ یہ ہر مذہب کا ماننے والا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ہر مذہب کے ماننے والے میں وہ دلائل، وہ خوبیاں اور وہ امتیازیت نہیں ہے جو اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک فطری دین ہے۔ اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو صرف عقائد اور نظریات کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ
وہ مذہب ہے جس کی روشن تعلیمات اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں محفوظ ہے، جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انہی دو سرچشموں کے ذریعے سے مسلمان اپنے دینی، ایمانی، دنیاوی، اخروی مسائل اور معاملات کو حل کرتے ہیں۔ تو اسی مذہب اسلام کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب دین اسلام ہے، اور جو کوئی اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین دھرم کو اپناتا ہے، اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے، وہ دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ناکام اور نامراد اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے طور طریقے کو اپناتا ہے، کسی اور مذہب کے چال چلن کو اپناتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے پاس اس کا وہ عمل، اس کی وہ زندگی، اس کے وہ اعمال ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزار لے گا، لیکن آخرت میں وہ بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا ہے اسلام کی اہمیت، اسلام کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت مبارکہ نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے جس دین کو میں اللہ نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، انسانوں کا منتخب کردہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے 1,24,000 پیغمبروں کی جماعت کے ذریعے سے بابا آدم سے لے کر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ان کے ذریعے اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اور ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی کیا ہے عبادت و بندگی کی طرف بلایا ہے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور اسی اسلام کے ذریعے سے انسان کو عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، نجات ملتی ہے، کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اللہ کا یہ اعلان ہے جو کوئی شخص عزت کا متلاشی ہے، جو عزت کی زندگی چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں سربلندی چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ والا بن جائے، کیونکہ ساری عزتیں، ساری سربلندیاں، ساری قوتیں، ساری کامیابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا اسے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تمام طرح کی عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اللہ رسول پر اور اللہ کے کلام قرآن پر، اور کیا ہے آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والے مومنوں کے لیے عزت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، کیونکہ عزت کا مالک، ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، دنیا میں سربلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں نام اور شہرت عطا کرتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں قرآن میں موجود ہیں، فرعون کا کیا انجام ہوا، ابو لہب کا کیا انجام ہوا، اور بے شمار ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا، محترم، بزرگ، برتر کون ہے؟ آج ہم
کیا ہے خاندان قبیلوں کے ذریعے سے اپنی شان جتاتے ہیں، خاندان قبیلوں پر فخر کرتے ہیں. یہ قبیلے خاندان سے انسان کو عزت ملنے والی نہیں ہے. اسلام میں عزت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں عزت ہے. اسلامی کیا ہے تعلیمات کے ذریعے سے اللہ ہمیں سربلندی اور عزت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبیلے خاندان بنائے. یہ قبیلے خاندان فخر کے لیے نہیں، اونچ نیچ کے لیے نہیں، ذات پات کے لیے نہیں، عزت و کیا ہے نام و نمود کے لیے نہیں. یہ خاندان لتعارفوا پہچان کے لیے ہے، ایک دوسرے کو کیا ہے پہچاننے کے لیے ہے. فلاں خاندان کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے. اس تعارف کے لیے، اس پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان قبیلے بنائے. آج ہم سید خاندان، پٹھان خاندان، شیخ خاندان، نہ جانے کن کن خاندانوں پر اپنی برتری جتاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان خاندانوں کی، ان قبائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی حیثیت ہے تو کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، مکرم، برتر، معزز وہ ہے جو اللہ کے کا تقوی سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، رب کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے جیتا ہے، ہر کام، ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ بندہ معزز ہے، مکرم ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. وہ بیان فرماتی ہیں وَمَن بَتَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسْبُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، یعنی جو انسان عمل میں کیا ہے عمل میں غافل ہو جائے، عمل سے دور ہو جائے، وَلَمْ يُسْرِ بِهِ نَسْبُهُ، اس کا حسب و نسب اسے بلند نہیں کر سکتا، اس کا خاندان قبیلہ اسے اللہ کے نزدیک معزز مکرم نہیں بنا سکتا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اگر دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں تو عمل کے بل بوتے پر، اخلاق و کردار کے بل بوتے پر، تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر، عبادت و بندگی کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو معزز بنائیے، اپنے آپ کو مکرم بنائیے، سچا مسلمان بنائیے، اسلام کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو ایک اسلامی مجسم بنائیے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو دنیا میں سربلندی، طاقت، قوت، غلبہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، کسی کے جسم اور طاقت کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کون تقوی پرہیزگار ہے، کون مخلص ہے، کون ایمان والا ہے، کون عقیدت توحید والا ہے، اور کون سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے اخلاق کو دیکھتا ہے. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. آج دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، پریشان ہیں، کیا ہے خوف زدہ ہیں. میرے محترم بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، جنت میں آباد کیا، جنت میں ہر طرح کی نعمتوں سے انہیں کیا ہے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، لیکن ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے فریب میں آ گئے اور اللہ کے منع کردہ درخت کے پھل کو کھا لیا تو جنت کے جو لباس اللہ نے انہیں پہنائے تھے وہ لباس اتر گئے، مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم یہاں سے چلے جاؤ،
اب یہاں سے جنت سے نکل جاؤ اور جب جا کر دنیا میں آباد ہو جاؤ، میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اسے کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آج مسلمان خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں۔ دنیاوی زندگی میں یہ حال ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نصیحت کی تھی۔ اور اسی طرح آخری آیت بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے، کن سے؟ ہر کسی سے نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو ایسی حکومت عطا کرے گا، ایسا غلبہ عطا کرے گا، ایسی طاقت و قوت عطا کرے گا، ایسی نام اور شہرت عطا کرے گا جس طرح پہلے لوگوں کو اللہ نے غلبہ، قوت، طاقت، عزت عطا کی تھی۔ وہ کون تھے پہلے کے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی پیروی کی، اطاعت کی، اسلام کو فالو کیا، اسلام کے نقش قدم پر چلے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو سربلندی عطا کی، عزت دی، قوت اور غلبہ عطا کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی تعریف کی۔ کس دور کی؟ اپنے اور اپنے صحابہ کی دور کی تعریف کی۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ عزت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اور طاقت و قوت، غلبے کے لحاظ سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اس لیے آج ہم تمام کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو کیا ہے عزت والا اور دنیا و اخروی زندگی کو کامیاب بنانے والا بننا چاہتے ہیں تو اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کی ہر تعلیمات کو ہر موڑ پر اپنانے کی کوشش کرنا ہے، ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانا ہے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں سربلندی ہے، اسی میں طاقت و قوت ہے، ورنہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر، بدنام ہو کر گاجر مولیوں کی طرح کاٹے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام کے سانچے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ذریعے سے عزت اور سربلندی حاصل کرنے، اسلام کے ذریعے دنیاوی زندگی میں غلبہ اور قوت پانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں رکھے سچا مسلمان، سچا مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم تمام کے حسنات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔